اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات 9th کلاس اسلامیات لازمی نیو بک باب سوئم، اس میں سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی، اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذوق عبادت، آپ کا ذوق عبادت انشاءاللہ آج پڑھیں گے کہ آپ کو کس قدر عبادت کا شوق اور ذوق تھا اور کس قدر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت کیا کرتے تھے۔ عبادت بے حد آپ فرمایا کرتے تھے، لیکن اس وقت عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ غار ثور میں جا کر آپ جو ہے مراقبے کی حالت میں، غور و فکر کی حالت میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پراپر کوئی دین جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا، جو طریقہ کوئی پراپر اللہ پاک نے بتایا ہو جس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شغف تھا، یعنی خاص محبت تھی، ٹھیک ہے۔ آپ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ ذوق عبادت، نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ گناہوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز تمام عبادت میں افضل اور اشرف عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی، مسرت، ذوق نماز میں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے، یعنی ابتدا میں جو رات کا وہ سو جاتے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وطر پڑھتے، ٹھیک ہے۔ وطر کہتے ہیں ایک نماز کو اکیلا جو وطر پڑھا جاتا ہے نا طاق عدد میں، اسے کہتے ہیں وطر۔ اچھا، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، یعنی خود بھی پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت شروع کر دیتے اور گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے۔ میانہ روی اور اعتدال، یعنی نہ بہت زیادہ عبادت میں اتنا بڑھ جانا کہ چند دن میں بندہ جو ہے وہ تھک کے بیٹھ جائے، اور نہ ہی بہت زیادہ کم کرنا، اعتدال میں، درمیان میں میانہ روی، ٹھیک ہے۔ دین اسلام عبادت میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ انسان اگر زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق، ٹھیک ہے، احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا جی ہاں۔
یہ صحیح ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اچھا، یہ صحابی جو تھے نا ماشاءاللہ، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ہر وقت عبادت میں رہتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جو نا اپنے گھر والوں کا، بیوی کا زیادہ خیال نہیں رکھتے، آنے والے جانے والے مہمانوں کا خیال نہیں رکھتے، بس عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ نے بلایا، فرمایا کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے؟ تو صحابی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کی صحت کا بھی خیال ہونا چاہیے، آپ کے بیوی کا بھی حق ہے آپ پہ، ہر وقت عبادت میں، اللہ نے اس بات کا تو حکم نہیں دیا، اللہ کے حقوق بھی دیں اور بندوں کے حقوق بھی دیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ خطہ زمین جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بتوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں سے محو ہو چکی، محو معنی ختم ہو چکی تھی، بالکل مٹ چکی تھی، ہو گئی تھی۔ ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا، یعنی ان کے بھی خیالات کا جو رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کریں اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کا معنی کیا ہے، کن کن چیزوں کے ساتھ مل کے عبادت بنتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس دور میں خاص طور پر جب لفظ عبادت ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے نماز ہی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ عبادت کا لفظ جو ہے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ عبادت لکھا ہے عبد سے، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، غلام ہر وقت اپنے آقا کی فرما برداری میں ہوتا ہے اور کلی طور پہ فرما برداری کرتا ہے، کہیں وہ اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس معنی میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے کہ ہم اس کے غلام ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ٹھیک ہے، وہ سماجی معاملہ ہو، وہ سیاسی معاملہ ہو، وہ معاشرتی معاملہ ہو، وہ عقائد کا معاملہ ہو، وہ نماز کا، عبادات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہم اللہ کی، وہ سوشل جو ہے نا وہ معاملہ ہو، سوشل ایشوز پر ہو کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو ہر معاملے میں ہم اللہ کی اطاعت کرنا اور ہمہ وقت کرنا اور ہر بات میں کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے صرف عبادت سمجھا، نماز پڑھ لی اور باقی ساری ہماری مرضی، کاروبار ہماری مرضی کا، معاشی نظام ہماری مرضی کے، معاشرتی نظام ہماری مرضی کا، تو اس کا مطلب عبادت نہیں ہے۔ عبادت دو چیزوں کے ساتھ مل کے بنتی ہے، عبادت بنتی ہے محبت اللہ کی اور اطاعت اللہ کی، محبت بھی اور اطاعت بھی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت اس کی محبت میں غرق ہو کے جب بندہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا، کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، ٹھیک ہے۔ آگے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں اللہ کا شکر نہ کروں، کیا میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کو یاد نہ کروں، یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں سے پہلا جو ہے نا، کیا میں اللہ کا شکر نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا، کیا قرار دیا جی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، لے جاتے تھے، کس لیے؟ فرشتے سے ملاقات کے لیے، تبلیغ کے لیے، فضیلت کے لیے، یکسوئی کے لیے، تبلیغ کے لیے، کس کے لیے؟ یکسوئی کے لیے، یہ ہے جی، تنہائی کے لیے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں، ٹھیک ہے، ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ کی عبادت کرتے تھے، یکسوئی عبادت کے حصول کے لیے، یکسوئی کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے، ایک مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے، اور اللہ کی عبادت اور نبوت سے پہلے آپ عبادت کی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا؟ رات کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابتدائی رات میں سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر سحری کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ساری بات، اور پیچھے اس کا جو ہے نا وہ کتاب میں پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جواب بھی موجود ہے، یہ ہے یہاں سے نشان لگا رہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک۔
چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ، اس سے مختصر ہے، 2 لائنوں کا بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، اٹھ پڑتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے کون سا سوال ہے جی؟ عبادت میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ عبادت میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ چلیں جی اس سوال کو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سوال کو بھی، اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ عبادت میں اعتدال کا کیا مطلب ہے، میانہ روی اور اعتدال کا؟ اس کو یہاں سے آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے، یہاں تک، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ کیا اس کا نام ہے سوال جو واقعہ ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کیا نصیحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک تجھ پر تیری جسم کا بھی حق ہے، یعنی تیری اپنی صحت کو بھی خیال رکھنا ہوگا، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، لہٰذا تو نماز بھی پڑھا کر، یعنی رات کو تہجد بھی پڑھا کر، اور سویا بھی کر، روزہ بھی رکھا کر، اور کھایا پیا بھی کر۔ یہ ساری چیزیں آپ نے نصیحت فرمائی ہیں، اس کو آپ پیچھے سبق میں اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ، یہاں سے یہاں تک۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا سوال کون سا ہے؟ تفصیلی جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر تفصیلی پر روشنی ڈالیں۔ تو آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کے ورم سوج جایا کرتے تھے، آپ یکسوئی کے لیے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، اور اس طرح کئی جو ہیں وہ آپ کے اگر ذہن میں کوئی واقعہ ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کس طرح کس ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بھی عبادت کا حکم دیتے تھے، رات کے وقت ابتدائی حصہ تو سو جاتے تھے، پھر رات کو اٹھ کے قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر جب سحری کا وقت قریب ہونے لگتا تو وطر پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، پھر آپ فجر سے پہلے 2 سنتے فجر کی اذان کے بعد 2 رکھتے جو وہ پڑھتے تھے سنت فجر کی نماز کی۔ تو اس طرح آپ یہ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ جواب بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، دین اسلام میں عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے جو واقعہ ہم نے پڑھا نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میانہ روی اختیار کرے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو قلت کے ساتھ ہو، یعنی کم ہو لیکن متواتر ہو، دوام کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بندہ 4 دن لگا کے اور دوبارہ پھر تھک کر اکتاہٹ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو اس طرح کا معاملہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو چلیں جی، آپ کا آج کا سبق ہوا یہاں ختم، اینڈ پھر کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔